بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے ایک حدیث کا مفہوم بگاڑ کر اس میں معنوی تحریف کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ظالم کہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حدیث دیکھ لیں، مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہو سیکون بینک و بین عائشہ امر، کہ ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پھر بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یعنی آپ بدبخت نہیں ہوگے، لیکن جب ایسا ہو تو عائشہ کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دینا۔ اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن دوسری طرف کئی محدثین نے اس پر جرح بھی کی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ میں، اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ کی تلخیص میں بھی اس کو منکر قرار دیا ہے، اور دور حاضر کے محقق شعیب ارناؤوط جن کے حوالے مرزا خود دیتا ہے، انہوں نے مسند احمد کی تعلیق میں اور اسی طرح شرح مشکل الآثار کی تعلیق میں بھی اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور فتح الباری میں موجود روایات کی تحقیق پر ایک عرب عالم نے کام کیا ہے، انیس الساری کے نام سے کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کے راوی فضیل بن سلیمان پر جرح کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے موسوعۃ الاحادیث والآثار الضعیفۃ والموضوعہ، جو متعدد علماء عرب نے مل کر ترتیب دی ہے، اس میں بھی اس روایت کو شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ اس روایت کی صحت میں محدثین کا اختلاف ہے، لیکن مرزا جہلمی نے اس روایت کو بیان بھی کیا اور یہ بات واضح نہیں کی کہ اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے، اس بات کو چھپا لیا اور پھر اس سے نتیجہ بہت غلط نکالا۔ اس حدیث کے اندر تحریف کر دی، اپنی طرف سے الفاظ شامل کر دیے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ نہیں، یعنی آپ بدبخت اور ظالم نہیں ہوگے۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مرزے نے دوبارہ یہ لفظ بولے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ ظلم کرے گی، حالانکہ یہ الفاظ بھی روایت کے اندر بالکل موجود نہیں ہے کہ جب وہ ظلم کرے گی۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ جب ایسا ہو، اور جب ایسا ہو کا مطلب وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرما چکے ہیں کہ تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، تو اسی طرف اشارہ تھا کہ جب تمہارا آپس میں ایک معاملہ ہو تو ایسا کر دینا۔ مرزے نے کیا سے کیا بات بنا دی، مرزے نے یہ الفاظ شامل کر دیے کہ جب وہ ظلم کرے، یعنی مرزے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کر کے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر مرزا رجوع کر لیتا، توبہ کر لیتا اور یہ کہہ دیتا مجھے روایت اچھی طرح یاد نہیں تھی، واقعتاً یہ الفاظ نہیں ہیں، مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، تو ہم پھر بھی حسن ظن رکھ لیتے، چلو ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ روایت صحیح طرح ذہن میں نہیں ہوتی، مغالطہ ہو جاتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے، لیکن مرزے نے بجائے رجوع کرنے کے مرزا اس پر اور پکا ہو گیا۔ اپنے اس جھوٹ اور گستاخی پر پردہ ڈالنے کے لیے مرزے نے مختلف انداز سے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہم آپ کے سامنے مرزے کے وہ سارے جوابات رکھتے ہیں، اور ان جوابات میں مرزے نے جو بلنڈر کیے ہیں اور جو چلاکیاں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ فیصلہ کریں مرزا اپنی اس بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اس روایت کی صحت میں محدثین کا اختلاف ہے،
جبکہ دیانت کا تقاضا تھا مرزے کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ بارہا مرزا یہ روایت بیان کر چکا ہے لیکن یہ بات اب تک اس نے بیان نہیں کی۔ پھر حدیث کے مفہوم میں تحریف کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم قرار دینے کی کوشش کی اور پھر اسے رجوع نہیں کیا بلکہ مختلف انداز سے فضول قسم کے ہیلے بہانے اس نے شروع کر دیے۔ مثلاً ایک جواب اس نے یہ دیا کہ جی میں نے تو بڑا نرم لفظ بولا تھا ظالم کا، حدیث میں تو بدبخت کا لفظ آتا ہے۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں جی، اس نے کہہ دیا بدبخت، وہ حدیث میں موجود ہے، میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم، ان کو ہضم نہیں ہوا۔ یہ مرزے کی بہت بڑی چلاکی ہے کیونکہ بدبخت کا لفظ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تو نہیں آتا، نہ بدبخت کا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، نہ ظالم کا لفظ استعمال کیا۔ وہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں تو پھر بدبخت ہوں گا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یعنی آپ بدبخت نہیں ہوگے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کیے ہیں؟ یعنی سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالم کا یا بدبخت کا لفظ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ اپنے اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے بلکہ اپنے اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے مرزے نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو پھر بڑا بدبخت ہوں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لیکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بدبخت ہوں گی، یہ ظالم ہوں گی، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے۔ بات اردو کی نہیں ہو رہی، بات عربی کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں اپنے اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے بجائے توبہ کرنے کے کتنی زبردستی یہ اپنے الفاظ حدیث کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا آپ بدبخت نہیں ہوگے، لیکن کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بدبخت ہوں گی یا ظالم ہوں گی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ لیکن کا کیا مقصد ہے، لیکن سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، وہ آگے بات موجود ہے۔ جو بات آپ لیکن کہہ کر فرمانا چاہ رہے تھے وہ الفاظ آگے لکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لیکن جب ایسا ہو تو اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو لیکن کہہ کر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اور یہ اپنے الفاظ زبردستی اس کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کا یہ مفہوم مرزے سے پہلے اہل سنت کے کسی مستند عالم سے ثابت نہیں کہ اس نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہو کہ نعوذ باللہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ کو ظالم یا بدبخت قرار دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا لا، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ اب یہاں بھی وہی الفاظ ہیں لا لیکن۔ اس سے نعوذ باللہ کو یہ نتیجہ نکالے لیکن کے لفظ سے کہ جب جہاد افضل عمل نہیں ہے، سب سے بہترین عمل نہیں ہے، تو لیکن کا مطلب ہوا اس کے الٹ، یعنی سب سے بدترین عمل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ لیکن کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے خود بتا دیے ہے کہ افضل جہاد حج مبرور ہے، لیکن کا یہ مطلب ہے۔
اسی طرح وہاں بھی لیکن کا لفظ بول کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقصد تھا وہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح کر دیا کہ لیکن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے تھے۔ مرزے نے اپنے الفاظ زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول دیا۔ ہاں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا فرماتے لا لیکن، پھر بھی کچھ گنجائش تھی، مرزا کوئی اپنا مطلب یہ بتا سکتا تھا، لیکن جب آپ لیکن کا لفظ بول کر خود آگے وضاحت کر رہے ہیں تو کیا ضرورت پیش آئی تھی مرزے کو اپنی طرف سے زبردستی الفاظ گھسیڑنے کی؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر لیکن کا لفظ یقینی ہے ہی نہیں سرے سے۔ بعض کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن لیکن کا لفظ ہے ہی نہیں سرے سے، صرف لا کا لفظ ہے۔ جیسے مسند بزار کے اندر یہ روایت ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مشکل الاثار کے اندر یہ روایت ہے۔ ان دونوں کتابوں میں اس روایت کے اندر لیکن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اولاً لیکن کا لفظ اس روایت کے اندر یقینی ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہ خود آپ نے بتا دیا ہے، یہاں لیکن پر بات ختم ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر مرزا بنیاد اس چیز کو بناتا ہے کہ یہاں دو فریقوں کا تقابل ہے، جب ایک فریق کو کہا گیا کہ وہ ظالم نہیں تو پھر ثابت ہو گیا کہ دوسرا ظالم ہے، تو پھر ہم مرزے کو ایک بہت بڑی پھکی دیتے ہیں۔ وہ پھکی یہ ہے کہ پھر ہم مرزے کی زبان سے یہ بات ثابت کریں گے کہ مرزے کی بیوی پر مرزے نے لاکھوں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اصل میں مرزے نے ان بیویوں کا تذکرہ کیا جو زیور کی زکوٰۃ خود ادا کرتی ہیں، تو ان بیویوں کے متعلق مرزے نے کہا کہ ایسی بیویوں پر لاکھوں سلام۔ پھر مرزے نے کہا کہ ہم تو اپنی بیوی کی زکوٰۃ خود دیتے ہیں، یعنی میری بیوی زکوٰۃ خود نہیں دیتی بلکہ میں دیتا ہوں۔ اب جب دوسری بیویوں پر جو زیور کی زکوٰۃ خود دیتی ہیں مرزا ان پر لاکھوں سلام بھیج رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں مرزے کی بیوی جو اپنی زکوٰۃ خود ادا نہیں کرتی، کیا چیز اس کے لیے ثابت ہوگی؟ دوسری بیویوں کے لیے تو لاکھوں سلام ثابت ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ لاکھوں لعنتیں۔ بیوی کے ذمہ جو زکوٰۃ بنتی ہے کیا شوہر کو ہی ادا کرنی چاہیے یا بیوی خود بھی دے سکتی ہے؟ سلام ہو ایسی بیوی پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو اپنی بیوی کی زکوٰۃ ابھی تک خود ہی دے رہے ہیں۔ اب مرزا جیلمی کے وہ اندھے شاگرد جو مرزے کو ابھی تک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی اور توہین کے معاملے پر مرزے کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ مرزے کی بیوی پر لاکھوں لعنتیں بھیجا کریں، کیونکہ مرزے کی خود اپنی گفتگو سے، خود مرزے کے اصول کے مطابق اس کی بیوی پر لاکھوں لعنتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات سن کر مرزا جیلمی کے شاگردوں کو بڑی چبھن ہوگی، بعض تو اخلاقیات کا درس دینے لگ جائیں گے۔ کیا یہ لوگ اس وقت اخلاقیات بھول گئے جب مرزے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم قرار دینے کی کوشش کی اپنی طرف سے زبردستی حدیث کے اندر الفاظ گھسیڑ کر؟ اس وقت ان کو یہ بات یاد نہیں رہی، مرزے کو سمجھاتے، اخلاقیات کا درس دیتے، ہمیں اخلاقیات کا درس دیں گے؟ کیا ان کے نزدیک مرزے کی بیوی کا تقدس امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے؟ اور مرزے کے بعض شاگرد یہاں تعویل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی مرزے نے تو صرف یہ کہا ہے نا کہ ان بیویوں پر لاکھوں سلام جو خود زکوٰۃ دیتی ہیں، اپنی بیوی کے متعلق یا جو بیویاں زکوٰۃ نہیں دیتی ان کے متعلق تو مرزا نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ آپ بدبخت نہیں ہوں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مرزے بدبخت کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنی طرف سے زبردستی الفاظ گھسیڑ کر ان کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کرے؟